السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ میرا نام وقاص عباسی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال تھا آپ سے. جناب. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی میں نے گائے خریدی تھی تو اس پر سے مجھ سے 10,000 روپے کا بھتہ لیا گیا ہے. تو کیا وہ میری قربانی جائز ہے؟ اور یہ بھتے کی جو پرچیاں مل رہی ہیں اس قربانی کے جانور پہ ہم لوگ دے رہے ہیں تو یہ کیا میری قربانی جائز ہوگی اس پر دینے کی؟ تو وہ گائے پہ بھتہ کیسے دیا آپ نے؟ کس طرح سے لیا تھا بھتہ آپ سے؟ مطلب کچھ تنظیمیں ہیں ہمارے ایریا نہیں وہ میں سمجھ گیا. میں سمجھ کہ اگر آپ کو اپنا جانور بچانا ہے جانور بھی بچانا ہے. نہیں جانور کیا بچانا ہوتا ہے پھر وہ کیا لے جاتے ہیں اسے؟ مطلب لے جاتے ہیں, گولی مار دیتے ہیں. آپ کو پتا آج کل جو چل رہا ہے کراچی کے اندر, اگر ہم پیسے نہیں دیں گے ان کو, اپنے جانور پروٹیکشن منی نہیں دیں گے تو جانور کو جو ہے نا مار دیتا ہے, مار دیں گے. جانور کیا جانور نہیں جانور کا کسی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے جو مار دیتے ہیں؟ قربانی میری جائز ہوگی؟ اچھا نہیں میں ایسے پوچھ رہا تھا آپ سے کہ جانور جب آپ خریدتے ہیں تو اس کا کسی پارٹی سے تعلق تو نہیں ہوتا جانور کا؟ نہیں ایسا کچھ کوئی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم تو نیوٹرل بندے ہیں, کراچی آئے. نہیں جانور کے تعلق کی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں, جانور کا تعلق. وہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جانور کی بھی, تو اس کا کوئی تعلق کسی پارٹی سے, کسی ایتھنک گروپ سے کچھ ہے تو نہیں اس کا؟ جانور کا تعلق کسی پارٹی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے. اچھا نہیں مجھے تو پتہ ہے, آپ نے جو پوچھا تھا تو میں نے اس لیے. جی علامہ صاحب. ڈاکٹر صاحب وہ پہلے سوال میں ایک بات ناظرین کو سمجھنے کے لیے ان کے لفظ مفتی صاحب کے آسان کر دوں کہ زکوٰۃ میں آپ کے مال پر سال گزرنا لازمی ہے. جی. لیکن قربانی کے لیے اچانک پیسے آ گئے, آپ کے کہیں پھنسے ہوئے تھے وہ آ گئے, یا آپ کو کہیں سے مل گئے, ان 3 دنوں میں جب تک قربانی کا وقت ہے اچانک بھی آ جائیں گے تو قربانی دینی پڑے گی. صحیح, بالکل ٹھیک. یہ آسان یعنی کر سال گزرنا شرط نہیں جی اس قربانی کے لیے. جی بالکل صحیح. اور صرف یہ کہ کچھ لوگ اچانک سفر کر لیتے ہیں قربانی سے بچنے کے لیے, کیونکہ مسافر پر نہیں ہے. اچھا, اچانک کر لیتے ہیں بہانے. جی, تو وہ اگر سفر واقعی جانا ہے تو اور بات ہے, لیکن قربانی سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں تو قربانی سے تو بچ جائیں گے, مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, تو اس کی راہ میں دیتے ہوئے تنگ نہ پڑیں بلکہ خوش دلی دکھائیں. بالکل. یہ گائے پہ بھتہ, بھتے کا جہاں تک سوال گائے پہ بھتہ بتائیے آپ. میرے سامنے مسجد میں بھی لوگوں نے آ کے باتیں سنائی, کتنی گایوں کو گولیاں ماری گئی ہیں اور پیسے لیے جا رہے ہیں, پرچی ہے کہ جی گائے پہ اتنے اور بکرے پہ اتنے. یہ صورتحال ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ پروگرام کیے, ریلی میں شریک ہوئے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خلاف کسی نے شرارت کی, اس کے احتجاج میں, پھر وہ بچی تھی جو سوات کی, اس کے حوالے سے ہم غیروں کو روتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ڈرون حملوں کی شکایت ہے ہمیں دنیا سے شکایت ہے کہ جی ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا واقعی اس معاشرے سے ایمان رخصت ہو گیا ہے, یا یہ چند عناصر اتنے بڑے ایمان والوں پر حاوی ہو گئے, یا ہماری غیرت رخصت ہو گئی ہے, ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں؟ کچھ نہ کچھ ہے, کیونکہ یہ چند عناصر ہیں. جی, یہ تو نہیں کہ میجارٹی ہے. اب جو لوگ, کیونکہ ایک تو ہے رشوت لینے والا, رشوت دینے والا بھی تو مجرم ہے, وہ کیوں دب رہا ہے؟ اب ہم کہیں کہ ہماری پولیس, رینجرز, انتظامیہ, حکومت نہیں کر رہی تعاون, مگر کہیں نہ کہیں تو میں خود بھی مجرم ہوں, کیونکہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی, لیکن وہ جو لے رہا ہے, اب یہ منڈی میں آئی رپورٹ کہ جی پرچیاں کاٹی جا رہی ہیں, 1.5 ارب سے زیادہ پتہ نہیں کس کی جیب میں چلا گیا, یہ خبریں آ رہی ہیں. تو ان سب صورتوں میں جو بھلے سے معمولی سا ایک ذرہ لقمہ حرام, تو وہ اپنے اندر آگ اتار رہا ہے. صحیح. وہ کبھی یہ نہ سمجھے اس کو یہ 2 پیسے تو مل رہے ہیں, لیکن یہاں گناہگار اور وہاں کے لیے عذاب کا مستحق, یہ تو طے ہے. وہ شخص جو خوشی سے دے رہا ہے, میں اس کو بھی مجرم کہوں گا, وہ بھی ظلم میں شریک ہے. بالکل, وہ اس کے ظلم کی مدد, کیونکہ حدیث شریف ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے,
اگر وہ ڈر کے دے رہا ہے، خوف زدہ ہے، اگر نہیں دیا تو مار میرا دیا جائے گا؟ جملہ تھا خوشی سے. جی نہیں، میں اب دوسرا یہ پوچھ رہا ہوں. اگر کوئی خوف سے دے رہا ہے تو اس کے خوف کی نوعیت کے کیا واقعی خوف ہے یا وہ محسوس کر رہا ہے. اگر واقعی خوف ہے اور وہ صرف اپنی جان کے بچانے کے لیے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہم دوسرا درجہ رکھیں گے. وہ اس کو اس درجے کا گناہگار نہیں کہیں گے. لیکن یہاں تو پوری قوم آ رہی ہے کیونکہ سب خاموش ہیں. صحیح. تو یہ ایسا ظلم، اب ہم سپریم کورٹ کی باتیں سن رہے ہیں کہ وہ بھی اس کے خلاف سرخیاں لگی ہوئی ہیں اخباروں میں، لیکن میں حیران ہوں کوئی ایکشن کیوں نہیں ہے. اور پھر یہ تمام محلے اپنا وہ نو گو ایریا بنا لیتے ہیں. اس کے لیے تو کر لیتے ہیں کہ چوری ڈکیتی سے بچنا ہے، گاڑی کو، اس چیز کے لیے کیوں نہیں قوم اٹھتی ہے؟ کیونکہ ہم تاجر اگر ہمارے سب یہ مل کر کریں تو میرے خیال ہم مجبور کر سکتے ہیں حکومت کو، کیونکہ حکمرانوں کا ذمہ، آج کے خطبے میں بات ہو رہی تھی کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ شریعت پر عمل ہو. خطبے میں بات ہوئی ہے. تو یہ ماحول سازگار بنانا اور پھر یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ انم بات کر رہی ہوں لاہور سے. عامر بھائی کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم. جی عامر بھائی، پہلے تو آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو بہت بہت حج اور عید مبارک. اور ماشاءاللہ آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے، بہت ہی خوبصورت. سوال کیجئے، سوال کیجئے گا جلدی سے. جی سوال عامر بھائی میرا یہ ہے کہ کیا والدین کے پیسوں سے حج کیا جا سکتا ہے جبکہ اولاد میچور ہو؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. والدین کے پیسوں سے اولاد حج کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ خطبے کی بات کر رہے تھے اور پہلے ایک سوال میں تھا کہ حج کی قسمیں تو مفتی صاحب نے بتائی، ان کے اثرات. جی اثرات صحیح. میں نے دو باتیں آپ کو صرف لینا ہے، پھر آپ کے سوال کا جواب. پہلی بات تو یہ کہ حج ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہے، جسمانی اور مالی طور پر خرچ کی ہمت رکھتا ہے اور جا کر ارکان مکہ مکرمہ میں ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کہیں حج نہیں ہوتا. تو ایسا شخص، اور پیچھے گھر والوں کو خرچ دے کے جائے، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دے میرے پاس سفر کا ہو گیا تو پیچھے گھر، ان کو بھی دے کے جائے جتنے عرصے کے لیے. اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ٹھیک ہے. فقیر کو غنی کر دیتا ہے. یہ حج ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، مگر ہو اللہ کے لیے. من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. تو مقصد اس کا کوئی اور نہ ہو کہ میرے لوگوں سے تعلقات ہو جائیں گی، ملاقات ہو جائے گی، یہ خالص اللہ کے لیے. اور رفس یعنی بےہودگی اور فسق نافرمانی نہ ہو. تو حاجی ایسا لوٹتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا. جزاک اللہ. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ یعنی اتنا صاف کر دیتا ہے. جی ہاں. تو یوں سمجھے کہ مکہ مکرمہ ہمارے لیے وہ صفائی کی بھٹی بن جاتی ہے. کیا بات. اجلا کر دیتی ہے. سبحان. تو یہ، اور پھر یہ جو بال مڈانے کی رسم کو باقی رکھا کہ جس غلام کو آزاد کیا جاتا تھا تاکہ اس کی بالکل تو سوچا جائے. اس میں پھر فائدے بہت ہیں، نیکیاں بہت ہیں. دوسری بات یہ کہ اسلام کے قوانین کو میری اور آپ کی عقل سے نہیں، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان. یقیناً بے شک. کوئی یہ کہے کہ فلاں حکم اس وقت کے لیے تھا، تو اگر نہیں جانتے ہیں تو جاننے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. اس طرح نہ کہیں، تاکہ اس طرح اپنے ایمان کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے اور دوسروں کو کہیں وہ انتشار کا اور اشتعال کا سبب بنتا ہے. میچور ہونے کا مطلب بالغ ہونا، یہی مراد ہوگا کہ بچے وہ جو بالغ ہو گئے اور خود کما رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں والدین کے پیسوں سے. والدین بھیج رہے ہیں، بھیج سکتے ہیں. یا یہ ان کے ہاں رواج ہوگا کہ بچہ جب بھی حج کرے گا ماں باپ کے پیسوں سے. ہاں یہ ہوتا ہے. جی ہوتا ہے بعض خاندانوں میں. جی جی. لیکن یہ کہ بوجھ نہیں بن رہے، خوشی سے وہ کر رہے ہیں اور ان کے ہاں ہوتا ہے اور اس کے لیے وقائد. تو حج تو ہو جائے گا. حج تو کوئی اگر چوری کی رقم سے کرے گا حج ہو جائے گا. یہ تو گناہ ہوگا نا، سفر اس کا، اور اس کا وبال ہوگا. چوری کی رقم سے بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ ارکان تو ادا ہو گئے نا. میرا مقصد وہ حج کا ثواب نہیں ہے، ارکان کا ادا کرنا. صحیح.
میں اس کے لیے اس آپ کو یعنی مثالیں بھی دے دیتا، لیکن میں اس کی ترغیب نہیں دینا چاہتا کہ ارکان تو ادا ہو جائیں گے لیکن سفر پورا گناہ کا ہوا. جس طرح بغیر محرم کے عورت جائے گی تو وہ اگر حج عمرے پہ جائے گی، حج عمرہ تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہو جائے گی. کہ ثواب ملنا ہے یا نہیں، گناہ نہ زیادہ ہو جائے. تو یہ ذہن میں رہے، کیونکہ آج کل پہلے تو بہت مشکل سے کچھ لوگ جاتے تھے، اب تو ہر دوسرا آدمی بار بار، تو لوگ یہ بھی شبہ کر رہے ہیں کہ پیسہ حلال کا ہے یا نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اس سفر میں حلال کا پیسہ ہو اور والدین کے پاس ہو گنجائش، ان پہ بوجھ نہ بنے کہ زبردستی ان کو قرضہ لے کے دینا پڑ رہا ہے جبکہ یہ کر سکتا ہے. کہ نہیں، حلال کا ہو اپنا ہو، کسی دوسرے کا حلال کا نہ ہو. یہ بڑا حلال کر نہ لیا. ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح. حج کا یعنی ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد جو عام مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے ناخن کتروانا چھوڑ دیتے ہیں، بال نہیں. اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، کیونکہ اب اگر آپ حاجی کو دیکھیں کہ اگر ہمیں حاجی کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے تو وہ تو یوم الترویہ کے بعد سے چھوڑتے ہیں، یعنی اس سے پہلے تو وہ اپنے کاٹ ہی لیتے ہیں ناخن وغیرہ، سب کچھ تیار ہو کے یوم الترویہ کے جب احرام باندھتے ہیں تو پابندیوں میں جاتے ہیں. میں تمتع والوں کی بات کر رہا ہوں، ظاہر قران والے تو رہتے ہی ہیں پابندی میں. تو کیا 8 سے اس طرح سلوک اپنے ساتھ رکھیں یا پہلی سے ہی شروع ہو جائیں؟ پہلی بات، یہ حکم وجوبی نہیں ہے، استحبابی ہے، واجب نہیں ہے. صحیح ہے، پسندیدہ ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح. حضرت ام سلمہ کی روایت ہے. اور حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی کرنے والوں کے لیے، دنیا بھر کے مسلمان. حاجی تو ویسے احرام میں ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے. دنیا بھر کے مسلمان جو قربانی کی نیت رکھتے ہیں، چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ تراشیں. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھیں کہ جو حاجیوں کو وہاں ثواب ملے گا انہیں اس عمل پر مل جائے گا. اچھا، اگر کوئی ترش والے، میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. سن لیں، میں نے پہلے کہہ دیا نا استحبابی. 2 باتیں میں نے کرنی ہیں. بہت سے ہمارے ہاں عیدو مولوی کہلاتے ہیں. عیدو مولوی 10 دن کے لیے شیو نہیں کرتے، بڑے مزے سے رکھتے ہیں. صحیح. تو میں ان سے کہتا ہوں چاند رات کو شیو کراتے ہیں. جہاں مستحب ہے وہاں کر رہے ہو. اور یہ داڑھی تو ہمیشہ رکھنی چاہیے جی، یعنی اس کے لیے قریب بواجب، حالانکہ یہ کوئی اصطلاح نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ اتنا سخت حکم ہے اس کے لیے، وہ مڈانا حرام ہے. تو مستقل رکھنی چاہیے، لیکن ان 10 دنوں کے لیے وہ ضرور رکھ لیں گے. اور وہ عیدو مولوی کہلاتے ہیں. 10ویں دن سب کے سب شیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو حاجی بھی ہے بعد میں اگر وہ اس طرح کر رہا ہے، پہلے شروع میں تو چند دن اثر رہا، پھر وہ نکل گیا اس کا، تو وہ گناہ گار ہے. لیکن اگر کوئی ناخن کاٹ لیتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، گناہ گار نہیں ہوگا. رکھے گا ثواب پائے گا، کاٹ لے گا گناہ گار. جیسے آپ نے، میں بہت شکر گزار ہوں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج کا دن ہے بہت اہم، معافی کا دن ہے. اللہ ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل کر لے جو وہاں دعا کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی مغفرت مل جائے اور اللہ یہ سعادت بھی عطا فرمائے. اور گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. عید آ رہی ہے، قربانی کرنی ہے. ایک قربانی ہم سب کر دیں کہ اپنے گناہ بھی قربان کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوکب نورانی اکاڑوی صاحب فرماتے ہیں کہ معافی بھی مانگنی ہے اور اپنے گناہوں کو بھی قربان کرنا ہے. قربانی کا دن ہے. اور مفتی عبدالحمید ربانی صاحب فرماتے ہیں کہ درگزر سے بہترین آج کے دن کا کوئی پیغام نہیں ہے. جب اللہ بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم جو چھوٹی چھوٹی دلوں میں قدورتیں لے کر جی رہے ہیں، نہ جانے کیسے جی رہے ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، بلکہ معاف کرنے میں پہل کرنی چاہیے. ایک مرتبہ پھر دونوں حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں. علامہ صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.